ہماری گفتگو کا عنوان یہ ہے جو ہماری سیریز چل رہی تھی منازل الآخرہ، ان میں آج جس چیز کے اوپر ہمیں گفتگو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو مرنے والے کے لیے جلد راحت کا سبب بنتے ہیں۔ آپ کے سامنے کتاب ہے منازل الآخرہ، سورہ یاسین، سورہ والصافات اور کلمات فرج۔ یہ کلمات فرج لکھے ہوئے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ اگر کوئی شخص یہ سورہ صافات، سورہ یاسین اور کلمات فرج محتضر کے قریب اس کو پڑھنا چاہیے، یعنی جو مرنے والا ہے اس کے قریب ان چیزوں کو کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے شیخ صدوق امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص ماہ رجب کے آخری دن روزہ رکھے گا، حق تعالیٰ اسے سکرات موت کے بعد کے خوف سے محفوظ رکھے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص اگر کوئی بندہ رجب کے آخری دن روزہ رکھے گا تو اللہ اسے سکرات موت سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح 24 رجب کو اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے فائدہ یہ ہے کہ ملک الموت اسے ایک خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آتا ہے۔ کیا ہے وہ یہ ہے 24 رجب کو روزہ رکھنا موجب ثواب عظیم ہے، یعنی بہت اس میں ثواب ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے پاس ملک الموت خوبصورت اور پاکیزہ، یعنی ایک اچھی شکل میں آتا ہے اور اچھے کپڑے پہن کے اس کے سامنے آتا ہے، خوبصورت اور پاکیزہ لباس میں ملبوس، جوان کی شکل میں، شراب طہور۔ اب یہ شراب طہور ایک جنت کی شراب ہے۔ شراب یہ عام شراب نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہوتی ہے، بلکہ شراب کہتے ہیں ہر پینے والی چیز کو شراب بولتے ہیں۔ جنت کی شراب کا جام ہاتھ میں لیے روح قبض کرنے کے لیے آئے گا اور وہ شراب جنت سے لبریز جنت سے لبریز جام وقت احتضار اسے پینے کے لیے دے گا تاکہ سکرات موت اس پر آسان ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ کو بتا دیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے جو شخص 7ویں رجب کی شب 4 رکعت نماز پڑھے، اگر کوئی شخص یہ 4 رکعت نماز پڑھے، کون سی نماز ہے وہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد 1 مرتبہ اور سورہ توحید 3 مرتبہ اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے اور فراغت کے بعد درود شریف اور تسبیحات اربع یعنی 10 مرتبہ پڑھے تو خلاق عالم اسے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ یعنی اگر کوئی یہ نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے عرش کے ایک سائے میں جگہ دے گا۔ اسی طریقے سے ماہ رجب کے روزے دار کے مطابق ثواب عطا کرے گا۔ جو بندہ ماہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے اس کے جیسا اس انسان کو ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے ملائکہ یعنی نیز اس کے فارغ ہونے تک ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے اور اس کے لیے سکرات موت کو آسان کر دیں گے اور فشار قبر دور فرمائے گا، اور وہ دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک کہ وہ اپنی جگہ جنت میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے، اور وہ محشر کی سختی سے محفوظ رہے گا۔ محشر کی سختی سے بھی یہ انسان محفوظ رہے گا جو انسان یہ نماز پڑھے گا۔ اسی طریقے سے شیخ کفمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جو شخص اس دعا کو ہر روز 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 4000 گناہان کبیرہ معاف فرمائے گا اور سکرات موت، فشار قبر اور روز قیامت کی 1,00,000 ہولناکیوں سے نجات دے گا، اور شیطان اور اس کے لشکر سے محفوظ رکھے گا، یعنی شیطان کے لشکر سے بھی یہ انسان محفوظ رہے گا، نیز اس کا قرض ادا ہوگا اور اس کا رنج اور غم جو ہے وہ دور ہوگا۔ اسی طرح یہ دعا آپ دیکھ لیے گا، یہ عادت تو لکل حول لا الہ الا اللہ، یہ دعا ہے، آپ اسے دیکھ لیے گا۔ اسی طرح جو شخص اس دعا کو، اب یہ دوسری دعا ہے، جو شخص اس دعا کو 70 مرتبہ پڑھے اس کے لیے ثواب عظیم ہے، کم از کم یہ کہ اس کے پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی جائے گی۔ اگر کوئی اس دعا کو پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا، اس کو جنت کی بشارت
دی جائے گی۔ کون سی دعا ہے؟ وہ یہ دعا ہے، یا اسمع السامعین ویا ابصر المبصرین ویا اسرع الحاسبین ویا احکم الحاکمین، یہ دعا ہے پوری۔ آخر میں آپ کی توجہ دلائیں، شیخ کلینی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اذا زلزلت الارض زلزالہا کو نماز نافلہ میں پڑھنے سے دل تنگ نہیں کرنا چاہیے، یعنی سورہ زلزال جو ہے اس کو نماز نافلہ میں پڑھنا چاہیے۔ کوئی بھی نماز نافلہ، مثلا نماز شب ہو یا جو صبح کی 2 رکعت ہوتی ہیں اور بقیہ جو نماز پنجگانہ کی جو نوافل ہوتی ہیں، اس نماز میں اگر کوئی سورہ زلزال کو پڑھے گا، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیونکہ حق تعالی ایسے شخص کو زلزلے، یعنی یہ شخص زلزلے سے محفوظ رہے گا، اسی طرح بجلی سے یہ شخص محفوظ رہے گا، اور آفات ارضی یعنی جو آسمان کی جو بھی آفتیں ہوتی ہیں اس سے یہ محفوظ رہے گا، اور زمینی جتنی بھی آفتیں ہوتی ہیں اس سے یہ انسان محفوظ رہے گا۔ اور اس سورے کو ایک مہربان فرشتے کی شکل میں اس شخص کے پاس بھیجتا ہے اللہ، یعنی اللہ اس سورے کو ایک مہربان فرشتے کی شکل میں اس کے سامنے بھیجے گا، اور اسی طریقے سے جو احتضار کے وقت اس کے پاس آئے گا، یعنی مہربان فرشتے کی شکل میں اللہ اس سورے کو تبدیل کرے گا اور اس شخص کے پاس بھیجے گا، اور ملک الموت سے مخاطب ہو کر فرمائے گا کہ اے ملک الموت، اس ولی اللہ کے ساتھ مہربانی کرو، یہ جو مرنے والا ہے، کیوں مہربانی کرو؟ کیونکہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ یعنی اگر کوئی بندہ نماز نافلہ میں اس سورہ زلزال کو پڑھے گا تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ سورہ زلزال جو ہے، یعنی بجلی اور آسمان کی جتنے بھی آفتیں ہیں، اسی طرح زمین کی جتنے بھی آفتیں ہیں، زلزلے وغیرہ، ان سب سے یہ انسان محفوظ رہے گا۔ اسی طریقے سے فرشتے کی شکل میں یہ سورہ بنے گا، جو کہ ایک خوبصورت فرشتہ ہوگا، اس کی شکل میں یہ سورہ تبدیل ہوگا، اور ملک الموت سے کہے گا کہ اس اللہ کے ولی کے ساتھ مہربانی کرو۔ کیوں مہربانی کرو؟ کیونکہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اس وجہ سے۔ اب عزیزان گرامی، اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔